چلے ٹھیک ہے. جی. چلے کوئی بیچ میں پلیز ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے بٹوین دا سیشن. ہاں انلیس اینڈ انٹل کوئی سیریس نیٹورک ایشو ہو تب آپ بتا سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ از دی اسکرین وزبل؟ ایم آئی آڈیبل پراپرلی؟ پلیز کنفرم. اوکے اوکے. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد وأزواج محمد وذريات محمد وأمة محمد. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جی. لاسٹ ٹو ورسز میں ہم نے بنی اسرائیل کا تھوڑا بہت بیک ڈراپ دے دیا آپ کو. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملے تھے. ٹھیک ہے اب اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں. بالکل میں ڈائریکٹ آیا پہ آتا ہوں. آپ یہاں پہ فوکس کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن رہے گا اللہ الرحمن آج کا. تو یہاں پہ فوکس کیجیے گا. ہم آیت کو سٹارٹ کرتے ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. لفظ آیا ہے تلبس الحق. اس کا ترجمہ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. گڑبڑ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو آپ مکس کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں گڑبڑ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، آپس میں مکس نہ کرو، کنفیوز نہ کرو. اس میں جو لفظ آیا ہے وہ لبس آیا ہے. ولا تلبس الحق. یہ لفظ جو نکلا ہے یہ لبس سے نکلا ہے. لبس کہتے ہیں لباس کو. آپ اردو لینگویج میں بھی یہ لفظ سنے ہوں گے. لباس جو ہم کپڑے اوڑھتے ہیں اپنے اوپر اسے کہتے ہیں لبس. لباس پہننے کو. تو اس کے معنی ہوئے کپڑا پہن لینا. یعنی آپ کسی چیز کو اگر لباس پہناتے ہو تو اس کی جو صحیح شکل ہے وہ آپ ظاہر نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ حق پر باطل کا لباس نہ اوڑھو. یعنی تم تو ظاہری نہیں کہتے ہو کہ ہم حق نہیں چھپاتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں روک رہے ہیں کس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کے اوپر باطل کا لباس نہ اوڑھو. یعنی لباس نہ پہناؤ باطل کا. جیسے ہم عربی لغت میں کہتے ہیں لبس الامر. امر کہتے ہیں معاملے کو، حکم کو. یعنی کہ ہم کہتے ہیں لبس الامر میں کہ اس نے حکم پر، اس نے جو حکم میں نے ان کو کہا، جو میں نے حکم ان کو دیا تھا، جو معاملے ان کو سونپے تھے، اس نے اس کو گڑبڑ کر لیا، اس کے اوپر لباس پہنا دیا. یعنی جو چیز ظاہر کرنے کی تھی وہ ظاہر نہیں کری، مکس کر دیا، کنفیوز کر دیا. جو آگے آئیڈینس بیٹھی ہے وہ کنفیوز ہو گئی حق کیا ہے باطل کیا ہے. اسی چیز سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو روک رہے ہیں، اور خاص کر رابائز کو، جو ریلیجس کلرگی تھے بنی اسرائیل کے ان کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولا تلبس الحق بالباطل. حق پر باطل کا لباس نہ اوڑھو، اس کو مشتبہ نہ بناؤ، کیوس مت مچاؤ، کنفیوز نہ کرو آڈینس کو. یہ کیا کنفیوژن تھا، یہ کیا کر رہے تھے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے ہی آئے گا، ہم آگے پڑھنے والے ہیں سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہلاکت ہو ان پر، ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کچھ تو تحریر کرتے ہیں، کچھ تصنیف کرتے ہیں، کچھ کتابیں چھاپتے ہیں، پھر یہ منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. انہیں خود کوئی چیز گڑتے ہیں، اپنے اوپینینز کو، اپنے کنسنسس کو منسوب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. انہیں ریفرنس کہاں سے لیتے ہیں؟ کائنات کے رب سے، اور فرماتے ہیں تو ہمارا دیا ہوا ہے.
ہم نے آپ کو دیا ہے بذریعہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے روکتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حق پر باطل کا لباس نہ اوڑھ. حق کو چھپاؤ نہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ کس چیز پر پردہ اوڑھتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ؟ کس چیز کو مشتبہ بناتے تھے، کنفیوژن کرتے تھے؟ کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی تھی یا جو تورات میں ان کے پاس تھی، یا تو اسے چھپا، یعنی خود کوئی اس میں کوئی چیز داخل کرتے تھے، پھر فرماتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یا تو کچھ چیزیں نکالتے تھے تورات سے. یعنی جہاں پہ حق کا ایمفسائز ہوتا تھا اس چیز کو نکالتے تھے، یا تو یہاں سے خود اوپینینز گڑتے تھے، قرآن میں داخل کرتے تھے، یا تو کچھ چیزیں تورات سے نکالتے تھے، یعنی کتاب اللہ سے، یا تو کچھ چیزیں داخل کرتے تھے یا تو کچھ چیزیں نکالتے تھے، یا تو اسی کتاب اللہ کے بیچ میں کہیں تبدیلیاں کرتے تھے تاکہ حق واضح نہ ہو جائے. جیسے تورات میں آتا ہے، سب سے زیادہ تورات میں جس چیز پہ ایمفسائز کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھا. ان کی قربانی گاہ جہاں پہ انہوں نے قربانی دی تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا قبلہ کیا تھا جس کو رجوع کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کرتے تھے. یہ سارے پروفیسیز، یہ سارے کنٹینٹ ان کی تورات میں موجود تھی جو منسوب ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ چیزیں تورات میں مینشن تھی، یہ کس چیز کی پروفیسیز دے رہی تھی؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ میں ہمیں ملتا ہے ان کا زیادہ تر رول جو اسلام وہ عرب کے پیریفریز میں رہا، یا تو عرب میں جہاں پہ کوئی اس ٹائم وادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، لیکن پوائنٹ آف ریفرنس وہی تھے جو عرب ورلڈ تھا. تو جو ہی انہوں نے سنا کہ کوئی نبی آئے ہیں، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے چیزیں چھپانا شروع کر دی، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. ان کی قربانی کا واقعہ، انہوں نے وہ کہاں دی تھی وہ قربانی، ان کا قبلہ کیا تھا، کیونکہ یہ تو قبلہ مانتے تھے بیت المقدس، جو کہ کسی حد تک صحیح تھا. لیکن اب یہ اس چیز سے اب اس چیز کو وہ چھپاتے تھے، کیونکہ وقتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بیست نازل ہوئی، جو نبوت نازل ہوئی، اس انشل فیز میں وہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رجوع کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب شریعت پہلے وہ تھی، پھر شریعت کو بدل دیا گیا. اب ریفرنس، اب قائد، اب رہبری جو سونپیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونپیں گے، اس کعبے کو ماننے والے سونپیں گے. اب اس کعبے کو ماننے والے عرب میں موجود تھے، اور ڈائریکٹ آڈینس تھی وہ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لائے ہوئے لوگ. وہ تو قبلہ کو مانتے تھے، وہ تو مسجد حرام کو مانتے تھے، وہ تو کعبہ کو بڑا سیکریٹ سمجھتے تھے. اب جب یہ آیتیں ان کی تورات میں مینشن تھی، وہ اس چیز کو نکالتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، انہوں نے قربانی کہاں دی تھی، ان کا قبلہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اب یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہر اس چیز کو نکالنا چاہ رہے تھے جو نشاندہی کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے اوپر باطل کا لباس نہ اوڑھو، چیزوں کو چھپاتے ہو. یہ تھا ان کا کے اوپر، یہ حق کے اوپر لباس پہنانا، حق کو مشتبہ بنانا، کنفیوژن پیدا کرنا، چیزوں کو مکس اپ کرنا. اسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو روک رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنی بہت ضروری ہے. اگر ایک نو مسلم ہوگا، ایک ریورٹڈ مسلم ہوگا، جو کہ بالکل جنہوں نے اسلام بالکل سرے سے قبول کیا ہوگا، نو مسلم ہے، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے اسلام کے کچھ بیسک قوانین سکھا، فنڈامنٹلز کی طرف آپ ان کو اویئر کراتے ہیں، تو آپ ان کو کچھ چیزیں نظر انداز کرتے ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہولسٹک ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ دوں کہیں یہ بوجھ کے نیچے نہ آ دبے، کہیں ان کے اوپر مشقت نہ طاری ہو۔ رفتہ رفتہ یہ سیکھیں گے چیزیں، کچھ چیزیں آپ جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، آپ اسے پہلے ہی نہیں بولیں گے نہیں ٹکنے سے اوپر آپ نے اپنا شلوار رکھنا ہے، جو آپ جینس پہنتے ہیں اس کو ٹکنے سے اوپر رکھنا ہی رکھنا ہے اگرچہ وہ مرد ہو، یعنی اتنی اسٹرکٹنس نہیں دکھائیں گے آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسکوپ آف ریلیکسیشن ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے، کیونکہ یہ بالکل نیا داخل ہوا ہے اس انسٹیٹیوشن میں، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ آپ پہلے ہی سے اسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پہلے ہی سال حج کرے، وہ اسلام کے سارے قوانین پہلے ہی سال ادا کرے، ممکن بات ہے، تو آپ اسے ٹائم دیتے ہیں، ایک اسکوپ آف فلیکسیبلٹی ہے وہاں پہ، آپ اسے نظر کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، مگر اس میں کیا ہے؟ حق کو غالب کرنا۔ آپ کا جو انٹینشن ہے، آپ کی جو نیت ہے، کیا اس کو چاہ رہے ہو کہ اس کو تھوڑا میں ٹائم دوں تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے؟ وہاں آپ کسی حق کو چھپاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ حق کے لیے، حق کے پرچم کے لیے، حق کی بلندی کے لیے۔ لیکن یہاں ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو سے مشتبہ نہ بناؤ، باطل کے اوپر حق کے اوپر باطل کا لباس نہ اوڑو۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ حق کی بلندی نہیں، جو کہ میں نے ابھی ایگزامپل دی آپ کو، لیکن مقصد کیا تھا؟ وَتَقْتُمُ الْحَقِّ، حق کو چھپانا ان کا مقصد تھا، یعنی کسی پازیٹو انٹینشن سے یہ حق کو نہیں چھپا رہے تھے۔ کبھی کبھی حکمت کے تحت کچھ چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی، لیکن ان کا مقصد ہی تھا کہ حق کو مشتبہ بنایا جائے، حق کو چھپایا جائے۔ تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو روکتے ہیں وَتَقْتُمُ الْحَقِّ، کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی یہ جو باطل اور کو آپس میں مکس کرتے تھے، مقصد ان کا حق چھپانا تھا۔ اور اس سے پہلے جب آپ تورات پڑھیں گے، میں آپ کو یہاں پہ ریفرنس بھی بتا دوں، ایک سکولر ہے بہت ہی قریب دل کے، ان کا نام ہے امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا بھی ہوگا اس سے پہلے، حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، جو کہ استاد ہیں امین احسن اصلاحی کے۔ دونوں ہی بہترین سکولرز رہے ہیں، دونوں ہی بہترین مفسر رہے ہیں۔ تو یہ جو حمید الدین فراہی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ایک میگزین لکھا ہے، بکلیٹ کہہ لیں، میگزین کہہ لیں، ذبیحہ، اس میں انہوں نے پورے ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں مینشن کری ہیں، کیسے تورات میں جو چیزیں گواہی دے رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو لے کر، ان کی نبوت کو لے کر، انہوں نے بالکل پراپر اس کے اوپر پیمپلیٹ مینٹین کیا ہے، ایک بکلیٹ فریم کیا ہے بائی دا نیم سیکریفائزر، اگر اس کا ہوگا تو سیکریفائزر، ذبیحہ اس کا اوریجنل نیم ہے، اس بکلیٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ذبیحہ ہے، اگر آپ کو تو پلیز گو تھرو اٹ، بہترین میگزین ہے حمید الدین فراہی کا رحیم اللہ، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے مینشن کری ہے، کیونکہ وہ ہیبریو کے بڑے ماہر تھے، وہ لنگوسٹیکل ٹولز کو بہت زبردست پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہمارے سامنے جو راستے رکھے ہیں، کافی بہترین بہترین راستے ہمارے لیے رکھے ہیں، تاکہ ہم اسے فردر اس پہ محنت کریں۔ تو انہوں نے اپنے میگزین میں لکھا ہے کہ یہ جو تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ حق کو چھپاتے ہو۔ یہ تورات میں ایز اٹ از مینشن تھا کہ یہ جو یہودی تھے، جو اسرائیل قوم تھی، یہ حق کو چھپانے میں ماہر تھی، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ جو مچھلی ہے، یہ جو ہفتے کے دن ہے تم مچھلی نہیں پکڑو گے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جال تو بچھا کے رکھتے تھے ہفتے کے دن، پھر اگلے دن مچھلیوں کو پکڑتے تھے، تو گویا وہ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلی پکڑنے کے برابر ہوا، انہیں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، یہ حق کو کنفیوز کرنے میں، لوگوں میں کیوس پیدا کرنے میں بڑے ماہر تھے، تو تورات میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے مینشن کرا دی تھی کہ تم حق کو مت چھپاؤ۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ حق کو ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ جو کہ اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ میں آیا ولا
ان کو روکا گیا کہ حق کو مشتبہ نہ بناؤ، کنفیوژن مت پیدا کرو. مقصد ان کا حق چھپانا ہی تھا. جیسے کہ میں نے ابھی مچھلی کی ایگزامپل دی آپ کو. ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، یہ جال پھینکتے تھے ہفتے کے دن، پھر اگلے دن پکڑ لیتے تھے. یہ کون ہے نا؟ جس چیز سے مجھے روکا گیا، اگر میں وہ مقصد سرو نہیں کر رہا ہوں، ہاں میں نے مینز تھوڑے بہت بدل دیے، تو اس کا مطلب میری انٹینشن تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنوں. یہ انسان کی انٹینشن جب ہے، پھر وہ مینز اختیار کرتا ہے، ایک مطلب بدل دیتا ہے مینز کو، تاکہ لوگوں میں اپنی شہرت جما کے رکھے. باقی مقصد تو ان کی نافرمانی ہی تھی. تو اسی لیے یہ ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے تھے حق کو، لیکن کنفیوز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی چیز روک رہے ہیں بذریعہ قرآن. تورات میں آیا کہ حق کو مت چھپاؤ، قرآن میں آیا حق کو مشتبہ نہ بناؤ، کنفیوژن مت پیدا کرو، مگر مقصد ان کا حق چھپانا ہی ہے. تو اب قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ حق کے معاملے میں کنفیوژن پیدا مت کرو. تو تورات ان کو روک رہی تھی حق چھپانے سے، اور قرآن ان کو روک رہا ہے حق کو کنفیوز کرنے سے. اور حق سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ پوری شریعت. حق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون پیش کرتا ہے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رکنا، یہ کلیکٹیولی حق شمار ہوتا ہے. اور کیا چیز حق ہے؟ ٹروتھ، سرٹینٹی، جسٹس، یہ کیا معیار ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قانون جس چیز کو کہتا ہے کرو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس سے رک جاؤ، وہ کلیکٹیولی ہم اسے حق کی تعبیر دیتے ہیں، حق کا لباس اوڑھتے ہیں اس کے اوپر. تو حق ہر اس چیز کو، ہر اس شریعت کے، ہر اس قانون کو کہتے ہیں جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ چیز کرو، اور کسی چیز سے رک جاؤ، یہ کلیکٹیولی حق شمار ہوتا ہے. تو تورات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ حق شمار ہے. لیکن خاص کر جب ہم بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ سب سے زیادہ ایمفسائز جس چیز پہ کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی. اس میں جو پروفیسیز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ اس چیز کو مشتبہ بناتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. اب اس چیز کو آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت سیرت کا پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب آپ سیرہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو عرب قوم تھی نا، یہ بڑی جاہل قوم تھی، بالکل جذباتی قوم تھی، ان پڑھ لوگ تھے، جہالت کے گپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، چاہے وہ مدینہ میں ہو چاہے وہ مکہ میں ہو. ان پڑھ لوگ تھے، بالکل نرے ان پڑھ. ان کی ہابی تھی بس جنگ کرنا، فصاحت ان کی، پوئٹری کرتے تھے، بڑے فصیح تھے، فصیح اللسان زبان تھی ان کی، اور ویریئر کلاس تھا، جنگجو تھے. علم کا کوئی معیار نہیں تھا ان کے اوپر. لیکن یہ سارے دباؤ میں آ گئے تھے، کن کے؟ یہودی علماء کے دباؤ میں. کیونکہ یہ آپ سمجھیے، جس قوم میں جو ایجوکیٹڈ کلاس ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ کلاس ہوتا ہے، اس کا معاشرے میں دباؤ ہوتا ہے. سویلائزیشن اس چیز کی گواہ ہے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. جو ایجوکیٹڈ ایلیٹس ہوتے ہیں کسی بھی میں، اس کا معاشرے میں دباؤ ہوتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے اوپر جو ان پڑھ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو یہ کہیں گے وہی حق ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کنٹمپرری فیز میں بھی آپ دیکھیں گے، پریزنٹ ریلیونس بھی ہے اس چیز کی. جو بھی ایک عالم قوم ہوتی ہے اس کا دباؤ پوری سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے. اب یہودی تو عالم تھے، خاص کر ان کا جو رابائی کلاس تھا، جو ریلیجس کلرجی کلاس تھا، وہ تو بڑا ماہر تھا اس چیز میں. ان کا دباؤ عرب میں ہی نہیں، باہر کے اطراف میں بھی بڑا تھا. چاہے وہ کلاس لے لیں، چاہے وہ رومنز لے لیں، رومن امپائر میں بھی ان کا دباؤ تھا، رابائز کا، جو ریلیجس کلرجی تھے جوز کے، یہودی کے. ان کا دباؤ پورے معاشرے پہ تھا. اور اس دباؤ کو بڑھانے کے لیے پھر یہ وہ ریچولز بھی دیتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں کنڈوں پہ لوگ وشواس کرتے ہیں. جو بھی ان کا وہ ریچولسٹک پرسنالٹیز تھی ان کی، بس ریچولز میں پڑے رہو، ایسے کرو جس کا دین سے کوئی تقاضا نہیں، اپنے روب کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ آج بھی دیکھتے ہو، اور اس ٹائم بھی ہوا کرتا تھا.
اور یہ روب مدینہ میں زیادہ تھا کیونکہ وہاں پہ اوس اور خزرج کے لوگ تو موجود تھے اور ان کے پاس یہودی تھے. اب جس سوسائٹی میں بالکل کلوز علماء یہ ہوں گے تو اس سوسائٹی کا روب کتنا ہوگا. تو یہ مدینہ میں بہت زیادہ تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آ گئے, پہلے مکہ میں پھر مدینہ میں, اب لوگ عام لوگ جو تھے, چاہے وہ افریقین عرب ہو, چاہے وہ پیریفریز عربین پیننسولا کے رہنے والے ہو, چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی علماء کے پاس جا اور تصدیق کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسے نبی کو پایا جو کہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں, جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کا سوال ہوا کرتا تھا یہودی علماء سے, کیا آپ اس کے متعلق کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے. حالانکہ آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ ایک نبی تھے, یعنی کہ نبوت کا کانسیپٹ آپ کے یہاں تو ہے, تو آپ تو بہتر ہیں, آپ تو بہتر اس پوزیشن پہ ہے کہ ہیں, اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ سکتے ہیں کہ واقعی یہ حق, یہ جو نبی ہیں یہ حق ہے کہ نہ حق ہے, ان کی نبوت واقعی سچی ہے یا اللہ جھوٹی ہے. آپ ایک بہتر پوزیشن پہ ہیں. یہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں, اس آخرت کی بات میں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے. یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں, اس شریعت میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے, یہ آپ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا. یہ عام لوگوں کا سوال ہوا کرتا تھا یہ سے. اب دیکھیں, یہ پوری صدیاں ان کی بیتی, یہ جو ان کا روب تھا اسی کے اوپر تھا کہ ہم تو نبی کے مانتے ہیں, ہمارے پاس تو شریعت ہے, ہمارے پاس تو قانون ہے, ہم تو زندگی کی رہبری سکھاتے ہیں, ہم تو پرنسپلز, ہم تو گائیڈنگ پرنسپلز دیتے ہیں کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے, چاہے وہ سوشل سسٹم, چاہے وہ اکانومک مینز ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پوزیشنز ہو. جی جی, یہ پولیٹیکل ڈاکٹرنز دیا کرتے تھے, جو بھی عرب چیف کرتے تھے یہ ان کو سکھاتے تھے کہ آپ رول کیسے کریں گے. تو ان کے پاس یہاں پالیسی میکنگ تھا, یہ پالیسی میکرز تھے, یہ بیوروکریٹس تھے وقت کے. لیکن جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس آئی, عام لوگوں نے سوال کیا, یا ڈائریکٹ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے تھے, یہ منہ نہیں موڑ سکتے تھے, تو یہ کیا کرتے تھے, یہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے, پیریفری سے کھیلتے تھے. نہیں 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 نہیں, وہ تو بنی اسماعیل سے ہوں گے, ان کی تو نشانیاں ہوگی, ابھی تو یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی. پیریفریز کے اوپر دعوت, پیریفریز کے اوپر چھیڑنا, فنڈامنٹلز کو اگنور کرنا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں سے کہا کرتے تھے, تم تو نرے اونٹ نگل لیتے ہو اور مچھروں کے پروں کے اوپر بحث کرتے ہو, جو مچھروں کے پر ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر تو بحث کرتے ہو, اور نرے اونٹ نگل لیتے ہو. یعنی فنڈامنٹلز تو آپ اگنور کرتے ہو, بس چھیڑتے ہو, جو کہ آج ہمارے زمانے میں ہوا کرتا ہے. علم کلام پہ بحث, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث, جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, ان کی پرسنالٹی کو لے کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو لے کر, صحابہ کو لے کر. ایسے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, قرآن میں سے ہیں, ان کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں, اکانومک مینز ہی اتنے نہیں, یہ کیسے حق کے پرستار بن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر یہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے. تو یہ بہترین پس منظر ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس آیت کو, اس سیرت کا پہلو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے, پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. عام لوگ ان کے پاس آتے تھے تو یہ ایسے جواب دیتے تھے. تو اسی چیز سے ان کو روکا گیا, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَكْتُمُوا الْحَقَّ, تم حق کے اوپر باطل کا لباس نہ اوڑو, اور مقصد تو تمہارا حق چھپانا ہے, اس حق کو تو نہ چھپاؤ. وَعَلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو, تم جان بوجھ کر یہ کرتے ہو, آؤٹ آف کنسنسس نہیں ہے, آؤٹ آف اجتہاد نہیں ہے, کہ جان بوجھ کر غلطی. اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ دیکھیں, جو امت مسلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو امت ہے, اسے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میں نے امت مسلمہ کو, خاص کر وہ آخری امت ہے, اس کو میں نے بنایا حجت پوری انسانیت کے لیے. حجت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے ہی کام نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے تھوڑا
اوپننگ سین ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی اس میں دیکھا تھا. ایک ہوتا ہے نیکی اور بدی, ایک ہوتا ہے خیر اور شر. اس بائفرکیشن کو, ان پولر اسٹیٹمنٹس کو سمجھنا ضروری ہے. نیکی اور بدی ایک چیز ہے کہ آپ خود کے لیے کیا ہو انڈیویجول لیول پہ, جو کہ ضروری ہے, ہونا ہے. آپ کی انفرادیت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. آپ کی تنہائیاں, آپ کی اللہ تعالیٰ سے ریلیشن, تنہائی ریلیشن, یہ بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. بڑا ہی محب ہے وہ بندہ جس کی تنہائیاں, جس کا انڈیویجول لیول, جس کا ضمیر بڑا انوسینٹ ہو, بڑا معصوم ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. لیکن یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون تم خیر امت, تمہیں تو میں نے بنایا ہے خیر کا, خیر کے لیے. یعنی نیکی ہی تمہارا مقصد نہیں ہے, خیر تمہارا مقصد ہے. خیر کس لیے ہوتا ہے؟ یہ خیر مسلمان کا پرپس ہے. نیک مینس ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے. خیر دنیا میں اس کا مقصد ہے, آخرت میں نیکی ہی مقصد ہے, لیکن خیر دنیا کا مقصد ہے. یہ خیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے لیے حجت بننا, دنیا کے پرپس کو دنیا کے پرپس کو اپنے رنگ میں گولنا. یعنی دنیا اس کے پرپس کو پرپس سمجھنے لگے. سمجھے, اس کا پرپس انڈیویجول نہیں ہو سکتا کبھی. یعنی دنیا اس کے پرپس کی گواہی دے, وہ ہے اس کا کام. اب یہ نیکی بدی تو انڈیویجول اپنے لیے کرتا ہے, لیکن خیر کا کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کو نہ بلائے اس خیر کی طرف, اس دعوت کی طرف. تو یہاں پہ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کہ تمہارا کام ہے خیر کو غالب کرنا, خیر کی دعوت دینا, حق کی بلندی کرنا. تم اپنے لیے یہ چیزیں محدود نہیں کر سکتے. اسی چیز سے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ روک رہے ہیں بنی اسرائیل کو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہ حق کیا ہے؟ یہ تو خیر ہے, یہ انڈیویجول نیکی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی طرف کیوں نہیں بلاتے. اس چیز سے روکا گیا بنی اسرائیل کو. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. نیکی اور بدی کے اس بھول بھلیا میں کہیں ہم خیر اور شر کا مقابلہ کرنا بھول نہ جائیں. پیروں کا ایک کام ہے, ہاتھوں کا ایک کام ہے. جہاں حق باطل کا نظریہ ہے نیکی اور بدی کے معاملے میں, وہاں خیر اور شر کا معاملہ بھی ہمیں ضروری اختیار کرنا. خیر سوشل لیول پہ ہوتا ہے, سوشل فرنٹ پہ, دوسروں کے لیے حجت بننا. تم خیر کے لیے حجت بنو یا شر کے لیے حجت بنو, معاملہ آپ کے اوپر ہے. انسان آزاد ہے اس چیز. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے اس انسان کے درمیان, اس کے وجود کے درمیان موت و زندگی کہ ہم اسے آزمائیں, کمپٹیشن لے لیں اس سے, کتنا تمہارے اندر حق کا معیار ہے اور باطل کا, خیر اور شر میں کتنا آگے ہو, کتنا کمپیٹ کرتے ہو. تو یہ پہلی نصیحت ہے خیر اور شر کی. نیکی اور بدی ایک چیز ہے, خیر اور شر, یا خیر کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ لوگ کیوں مینپولیٹ ہوتے ہیں, عوام الناس کیوں بگڑتی ہے, لوگ کیوں بے خبر ہوتے ہیں اپنے مقصد سے, جب وہ علم کا سہارا چھوڑ لے, جب وہ کسی ریلیجس ایلیٹ گروپ کو اپنا رہبر بنا لے, آئیڈلائز کر دے کسی گروپ کو جو یہ کہتے ہیں ہم مان لیں گے, تب جا کے سوسائٹی میں کرپشن پیدا ہوتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بتائی تھی آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم تو سمجھ آتا ہے بھائی, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرنا. یہ ظالم کی مدد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اس کی یاد دہانی کرو. خبر تو کہاں بٹک رہا ہے, تیرا مقصد کچھ اور ہے, تو کیا کر رہا ہے, تو اس کو روکو ظلم سے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے, جس ایڈز کب کرپٹ ہوتے ہیں, جب عوام الناس علم کا معیار چھوڑتی. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ علم دیں گے تو آپ کے اندر کوسچننگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو. کوسچننگ ایٹیٹیوڈ آپ کو علم کے معیار میں رکھنا ہے, ادب کے معیار میں رکھنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے آپ مجلس میں کھڑے ہوں, اسکالر ہے تو آپ بڑی مجلس میں اسے ذلیل کر دیں. ایسا ٹون ہوگا آپ کی کوسچن کا کہ آپ ادب کا معیار ہی کھو دیں. اس چیز سے میں روک, لیکن حق اپنی جگہ ہے. آپ آئیڈلائز نہیں کر سکتے کسی اسکالر کو کہ بس یہ بالکل ہم نے ان کو نبی کا درجہ دے دی,
جو یہ کہیں گے بالکل حق ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں کہ کرپشن کب ہوتا ہے سوسائٹی میں؟ جب تم نے کسی گروپ کو آئیڈلائز کر دیا, یعنی کہ ذمہ داری سونپ دی, بھائی پڑھنا تو ان کا کام ہے, ہمارا تو ہے نہیں. اور ہمارا حال دیکھیں, معاشرے کا حال دیکھیں آپ. یہاں تو گھر کی دور کی بات ہے, شہروں میں لائبریریاں نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, اسلامک سیولائزیشن میں اتنا زوال کبھی نہیں آیا کہ ہم لائبریری سے محروم ہو گئے. یہ تو سب سے اثاثہ ہے ہمارے لیے, علم کا اثاثہ. اس پہ کون فوکس کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کیا ثواب کا کام کرتے ہیں؟ ہاسپٹل کو ایک ایمبولینس ڈونیٹ کر دی, ایک ویل چیئر ڈونیٹ کر دی. اس سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ آپ نظریاتی چینج نہیں لاؤ گے سوسائٹی میں, خیالوں کو نہ بدل دو. خیالوں کو بدلنے کا مطلب ہے علم پہ ایمفسائز کرنا, علم پہ زور کرنا. ہماری مسجدوں میں کون سے لائبریریز ہے؟ کم سے کم اگر ہر گھر میں نہیں, ہر مسجد میں نہیں, کم سے کم ایک مرکزی مسجد میں تو ہماری لائبریری ہو جس میں ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھایا جائے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ سے, اس کا کام ہے. ہماری مسجدوں میں اگر ایک مفسر ہے, اس کے ساتھ ساتھ نیشے کو بھی پڑھائیں, کارل مارکس کو بھی پڑھائیں. جب یہ قرآن کا ماننے والا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, وہ کیسے اس قرآن کی نمائندگی کرے, وہ کیسے قرآن اپنے پیڈسٹل پہ رکھے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا سمجھ رہی ہے. تو کس ہمارے مرکزی مسجد میں لائبریریز ہیں؟ ہمارا کام ہوتا ہے بس جھومر لگاؤ, بس ڈیکوریشن کرو, پینلنگ پہ فوکس کرو. یہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں. 1.5 کروڑ خرچ کرتے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر. بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے, کا کام ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنا. ہماری مرکزی مسجدوں میں لائبریری نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. اور لاشعوری تو اتنی ہے کہ اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہ لاشعوری کا مقام ہے. بس کنسٹرکشن کرتے رہو, ایسا لگنا چاہیے کہ میں جنت میں گھس گیا. سکون مطلب یہ کتاب, یہ دین کیا کام ہے؟ یہ تو سکون اجاڑتا ہے انسان کا سکون برباد کرتا ہے یہ دین. بالکل کہہ رہا ہوں آپ سے. جب آپ کو مقصد سمجھ آئے نا, آپ کو راتوں کی نیند آئے گی. مسجدوں میں سب سے زیادہ نیند آتی ہے ہمیں. آپ دیکھیں اپنے لوکل معاشرے میں سب سے زیادہ بہترین نیند آپ کو آئے گی مسجدوں میں. بھائی اتنا آرام ہے. میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے پیریفریز کو دھیان دینا. اور کہہ رہے ہیں ہمارے واعظین, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میجورٹی پاپولر نیچر ہے ہمارا. جو ہمارے واعظین ہوتے ہیں, بھائی مسجدوں کو انویسٹ کرو. مسجد کس کے اوپر؟ کنسٹرکشن پرپز کے اوپر. بھائی 4 دیواری کھڑی, اب اس سے پہلا کام تھا لائبریری ایک اسٹیبلش کرنا, تاکہ یہاں سے فکر ڈیولپ ہو. 10 منٹ کا کام ہوتا ہے مسجدوں میں. فرض نماز پڑھ کر دیا مسجد کو, باقی 23 گھنٹے وہ بالکل بند رہتی ہے مسجد. ہمارا مرکز ہی نہیں رہا. مقصد ہے کہ ہم نے اس مسجد سے وہ کام لینا چھوڑ دیا. اور ہمارے واعظین, ہم سب اس میں شکار ہے کہ ہم مسجدوں کے اوپر جو چندہ جمع کرتے ہیں وہ کس خرچ کرتے ہیں. وہ علم کے اوپر سب سے پہلا حق ہے اس چیز کا. تو اس آئیڈیا ذہن میں اتاریں کہ اگر ہم علم پہ فوکس نہیں کریں گے, اگر ایک معاشرہ علم کے اوپر کام نہیں کرے گا, تو بس یہ جو ریلیجس کلرکی ہے ہمیں ہمیشہ ڈومینیٹ کرے. عوام الناس اسی کے اوپر ہی, یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت نہیں کرتے ہیں. پھر یہ اس رہب کو, یہ اس راہب کو, اس مولوی کو, اس پیر کو, یہ اس کو اپنا خدا بناتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدی ابن حاتم آئے تھے, حاتم تائی کے بیٹے, تو کیا تم ویسے نہیں ہو جو اپنے پادریوں کو اپنا خدا بناتے ہیں؟ تو کہنے لگے عدی بن حاتم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کب ایسا کام کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, کیا تم ایسا کام نہیں کرتے؟ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو حق سمجھتے ہو. جس چیز کو وہ باطل مانتے ہیں تم اس چیز کو باطل مانتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم ایسا نہیں کرتے؟ تو عدی بن حاتم اٹھے, جی جی یا رسول اللہ, ہم تو ایسا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا نہیں ہوا کہ ان کو آپ نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا. یہ تو اللہ کا کام ہے. حق کو حق جاننا, حق کو حق بتانا, یہ کام ہے. باطل کو باطل جاننا, یہ تو اللہ کا کام ہے. جب ہم یہ اختیار کسی مولوی کو دیتے تو گویا ہم نے اس کو معبود بنا لیا. اور کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ قبروں کو پوجنا,
یہ قبروں کی یہ بت پرستی کر رہے ہیں، تو بیوقوفوں کا کام ہے. شرک تو ہوا زندہ جاگتے کی پوجا کرنا. وہ تو ایک ذی شعور عقل الفطرت لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم پتھروں کو نہیں پوج سکتے، قبرستان کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. شرک تو ہے زندہ جاگتے شخص کی پوجا کرنا. وہ جو تمہیں کہتا ہے بس تم نے مان لیا، کوشچننگ ایٹیٹیوڈ ہی معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. ارے بھائی اس کو ظلم سے روکو، وہ بیچارہ خود لڑ رہا ہے اس نام. بس تم وہ کہتے ہو بھائی وہ آتا ہے، پوری مجلس کھڑا ہوتی ہے جیسے کوئی رہبر آ گیا. رہبر ہمارے صرف نبی عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ظلم سے اس کو کبھی کبھار یہ نظر انداز کر دو اس کو، تاکہ وہ بھی اس ہمبل لیول پہ آئے، اس کو بھی احساس ہو کہ میں بھی ایک عام شخص ہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام کوئی علم کے پہ نہیں ہے. علم کا معیار کوئی اللہ کے سامنے وقت نہیں رکھتا. یہ تو ایک انسان کی ظاہری قوت ہے، کسی کا جسمانی قوت ہے، کسی کو ٹائم زیادہ ملا، ایک انوائرمنٹ ایسا زیادہ ملا کہ اس کو پڑھائی ملا، اس کو پیرنٹل لینیج ایسی تھی کہ اس کو علم کا معیار اچھا ملا، تو اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس کا اللہ کے سامنے کوئی مقام نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ہو سکتا یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ کے سامنے بولنے والا بالکل حقیقت سامنے اس کے مقابلے میں کہ آپ جو ہمارے سامنے سن رہے ہیں آپ میں سے کوئی اللہ کے سامنے بڑا محب ہو. ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا. یہ کوئی پریویلیج پوزیشن حاصل نہیں ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی سپیکر ہے، کوئی وائز ہے، کوئی فرائیڈے سرمنز دے رہا ہے. ایک سینیٹیشن ورکر بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس فرائیڈے سرمنز دے رہے ہیں، جو وائزین ہے. یہ کوئی پریویلیج پوزیشن نہیں ہے، اس کا حق ہے بھائی کی ہے. اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا اس سے جو آپ نے ذہانت حاصل کیا، اس کا کیا حاصل ہے آپ کا. وہ تو خود بیچارہ گرا ہوا ہے، اس کی مدد کرو اس ظلم سے جو حق کو چھپا رہا ہے. اور اتنی لاشعور ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. بھائی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں. 3 4 7 کروڑ ہمارے مرکزی مسجدوں میں انویسٹ ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ کنسٹرکشن پرپز کے لیے. اندر جاتے ہیں تو آنکھوں میں مجھے چبن ہوتی ہے. میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں. میں اسکرین پہ زیادہ اتنا ٹائم ڈیووٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار کہ مجھے تھوڑا بہت ٹائم ملنا چاہیے کہ میں اسکرین سے ہٹوں. پھر مسجدوں میں جاتے ہیں، اتنی لائٹنگ وہاں پہ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں چبن ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کو عمارتوں پہ انویسٹ نہ کرو، لیکن جو فنڈامنٹلز ہے، جو مقصد ہے مسجد کا، اگر وہ سرو نہیں ہو رہا ہے تو پیریفیریز کے اوپر کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ اور وہ کیا کرتے ہیں پھر وائزین؟ اپنے سکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کریں گے بنسبت دین کو. یہ سکول آف تھاٹ ہمارے سارے ہیں، کیوں کسی کو ڈیفینڈ کرنا؟ جس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے وہ اپنے دین کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا اور کوئی گروہ نہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. اور آپ شرماتے ہو وائزین سے، فرائیڈے سرمنز والے سے، یا کسی اپنے جو آپ کے لوکل امام ہوتے ہیں اسے سوال کرنے میں. میں آپ کو ایک چیز بولنے والا ہوں، آپ اپنے اس ذہن کو ٹٹولیں اس کے اوپر. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک کو نامزد کرنے والا ہوں دنیا میں، تو سب سے پہلا کام جو فرشتوں نے کیا وہ سوال تھا اللہ تعالیٰ سے. ایک مخلوق اللہ سے سوال کر رہی ہے اور ہم مخلوق سے سوال کرنے میں ڈرتے ہیں. یہ اگر توحید ہمیں ہمت نہیں دے رہا ہے تو کس کام کا وہ توحید؟ کون سی توحید کی بات کرتے ہیں آپ؟ ایک مینٹل ایکسرسائز ہم نے مان لی ہے توحید. دماغ میں ایک مینٹل کنسٹرکشن ڈیولپ کیا ہے، اچھا یہ چیزیں توحید میں آتی ہیں. بھائی سجدوں کو اتنا پوجو. بس چھوٹی چھوٹی ریچولز کو نا اپنا ایک مینٹل ایکسرسائز ہم نے مان لیا ہے توحید کو. توحید قوت کا نام ہے. تمہارے اگر ایک بت بیٹھا ہے کہ بھائی اس سے میں سوال نہیں کر سکتا، پھر کون سی توحید آپ نے اپنے اندر داخل کر دی ہے؟ سب کا معیار اپنی جگہ، اس کا حق اپنی جگہ، ایک مومن کی عزت اپنی جگہ، لیکن مقصد اپنی جگہ. اگر مقصد کمپرومائز ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ تم ڈرتے ہو کسی سوال کرنے میں، تو آئی ایم سوری ٹو سے آپ کی توحید نہیں. جو توحید ایک قوت نہیں دے سکتی آپ کو، وہ توحید ہے. تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ یہاں روکتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. حالانکہ حق چھپاتے نہیں تھے، حق کو کنفیوز کرتے تھے. اور یہ کیوں ہو؟
جب عوام الناس میں علم کی لاشعوری پیدا ہو، عوام الناس علم سے بے خبر ہو. تو آپ دیکھیے گا یہ نالج کرپشن ہر کسی زمانے کا. جب آپ کسی ریلیجس کلرگی کو، کسی نالج ایلیٹ کو، کسی ریلیجس ایلیٹ کو یا کسی ایجوکیٹڈ ایلیٹ کو آئیڈلائز کرو گے کہ نہیں نہیں بس یہ آ گئے تو بھائی میرا وجود ہی ختم. اسی لیے علم کو پڑھنا اپنے مرکزوں میں، انسٹیٹیوشنز لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ علم کا علم کی شمع جلانا یہ بہت بڑا کام ہے. اس آیت سے اگر ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے تو ہم نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ اپنے ضمیر میں آپ داخل کریں گے کہ جہاں جہاں میری استطاعت ہو میں اس بات کو کنوے کر دوں کہ ہمارے مسجدوں کا کام کیا ہے. میں آپ کو جو کوئی علوم ہے، چاہے وہ سائنس میں کوئی انوویشن ہو، چاہے وہ سوشل سائنس میں کوئی انوویشن ہو، چاہے وہ سوشل سائنس کے پیڈسٹلز ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے کوئی علوم ہو، ایسٹرونومی، ایسٹرو فزکس، میڈیکل سائنسز، یہ ساری کتابیں ہمارے مسجدوں میں ہونی چاہیے. اور زیادہ انویسٹمنٹ نہیں لگے گا، 20-30 لاکھ کا خرچہ ہے. یہ کروڑوں انویسٹ کرتے ہیں اپنی مسجدوں کے اوپر، کیا 50 لاکھ وہ کتابوں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتی ایک لائبریری کو منظم کرنے میں؟ تو سب سے پہلا کام اگر 4 دیواری ہو گئی کسی مسجد میں، دوسرا کام وہاں پہ لائبریری اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو پتا چلے دنیا کیسے گورن ہو رہی ہے. پتا ہے جو یونیورسٹیز میں ہمیں ویسٹرن فلسفی کو یا کسی دنیائی علوم کو سمجھایا جاتا ہے وہ کس پرسپشن سے سمجھایا جاتا ہے. میں لاسٹ کلاس میں یہاں پہ ڈسکس کر رہا تھا پیٹریارکی کے بارے میں. لیول 6 ہمارے پاس جو لیول ہے میں وہاں پہ ڈسکس کر رہا تھا، بالکل ایگزیکٹ پوزیشن ہے. تو وہاں میں نے کسی بچے سے پیٹریارکی کی پوچھی تو انہوں نے مجھے جو ڈیفینیشن بتائی، میں آپ کو واللہ سیریسلی کہتا ہوں وہ ایک فیمنسٹک ڈیفینیشن ہے. اب زندگی پر اسے روکو گے آپ، بھائی یہ تو ڈیفینیشن نہیں، اللہ کی ڈیفینیشن ہے، بٹ فرام وٹ پرسپشن؟ فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے. اسے کب بتاؤ گے آپ اسلامک ڈیفینیشن آف پیٹریارکی کیا ہے؟ ڈیفینیشن از کنکریٹ. صرف ایک چیز ہے کہ کس پرسپشن سے آپ نے پڑھا ہے. وہ پرسپشن آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ ایک سائڈ میں قرآن رکھو گے، دوسرے سائڈ میں دنیا کے علوم. اگر صرف قرآن کو خالی پڑھو گے، یعنی صرف قرآن کے ظاہری صرف ریسیٹیشن پہ فوکس کرو گے اور بیسک میننگ، تو آپ دنیا کو اس قرآن کی نمائندگی نہیں کر پاؤ گے. جب قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نہیں سمجھا. جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا جو میپ ہے وہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہ کہاں سے وہ روڈ میپ لایا تھا؟ وہ فارس سے لایا تھا. یہ دنیا کا علوم نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا تھا نہیں میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میں کیوں دنیا کے معاملوں میں. اللہ کے نبی جب دنیا کے پیڈسٹل پہ اپنے آپ کو ہیومن لیول پہ رکھ رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ جب قرآن کو سمجھو، تم دنیا کے خیر کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو یہ امپلائڈ ہے تمہیں تو دنیا کو علوم سمجھنا ہے. امام شافعی نے جب رد کیا فلسفی کا، ایبسلوٹ ریزن کا، مجھے بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی نے جب رد کیا ہوگا ایبسلوٹ ریزن کا؟ انہوں نے ایبسلوٹ ریزن کو پڑھے بنا اسے رد کیا. اتنا زوال کے شکار ہو گئے. آپ امیجن کریں امام شافعی رد کرتے ہیں ایبسلوٹ ریزن کو. وہ ایبسلوٹ ریزن کو رد کر سکتے تھے without what absolute reason what absolute reason is. اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو اسی لیے اگر آپ نے اس آئیڈلائزیشن کو، اس مینٹل کرپشن کو، اس سوشل کرپشن کو ختم کرنا ہے، ناس کو علم کی طرف بڑھنا ہوگا. اپنے گھروں میں کتابوں کے پڑھنے کا جو عادی ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. یہ سب سے بہترین کام دین کا کام ہے، آنے والی نسلوں کا کام ہے. ایک فکر جب ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد ہی سیولائزیشن پروگرس کرتی ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ اور ایک آپ کو ریپرزنٹیشن دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. میں صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ آپ ان لوگوں کے جیسے یقیناً ہو جاؤ گے جو علم کی پیروی چھوڑ دیا کرتے تھے. مفہوماً بول رہا ہوں، جو علم کی پیروی چھوڑ دیا کرتے تھے. قدم بقدم وہ کسی چیز میں داخل ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر چوہے کی بل بھی ہو اس میں بھی داخل ہوتے تھے. مفہوماً
حدیث کا, یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے, مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا. تو اس میں بھی وہ داخل ہوتے تھے. تو صحابہ پوچھنے لگے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہیں تو کون, تم یقیناً اسی جیسے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہونا ہے اس چیز سے. جب یہ وارن کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس چیز سے رکنا ہے, ہمیں وہ چیزیں اختیار نہیں کرنی ہے جو بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی, جو یہودی اور نصرانیوں نے اختیار کی تھی. انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو علم کا پیڈسٹل ہے یہ چھوڑ دیا تھا. عوام الناس نے صرف ریلیجس یہ کیا تھا, بھائی ہم تو ایک چند گروپ ہیں, ہم پڑھائی کر لیں گے, ہم اس ریلیجس بک کو اختیار کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمپیسائز کر رہے ہیں ان کا جو معیار ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے, فرض ہے, کیونکہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گی. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے وضو چاہیے, آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد ہی نماز آتی ہے, تو اس کا مطلب اس کی نماز باطل ہے. تو گویا نا کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جو علم ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے عوام الناس کے اوپر بھی. کم سے کم ایک میرٹ ہو جس کے اوپر یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اگر نیچے آ گئے آپ تو اس کا مطلب آپ بیسک مسلمان بھی نہیں. یہ جو ٹیسٹمنی کا حق ہے وہ بھی آپ نے ادا نہیں کیا. اور ان کے بنی اسرائیل کے ساتھ پرابلم کیا تھی, وہ ریسیٹیشن میں, ہیبرو ریسیٹیشن میں, یہ بھی امام حمید الدین فراہی نے مینشن کیا ہے, وہ ریسیٹیشن پہ ایمفسائز کرتے تھے, ریسیٹیشن کے اوپر. اور ہمارا معاشرہ دیکھیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں تجوید کو, تجوید کے بغیر حقیقت میں قرآن کی روح نہیں ہے, قرآن کی روح تجوید ہے ریسیٹیشن کے حوالے سے. لیکن اگر ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا پھر کیا فائدہ ہے ریسیٹیشن کرنے کا. آپ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں, جو حجۃ الوداع ہے جو آخری ہے, جو میجورٹی ہے, اس کے بعد بھی کچھ سرمنز دیے, لیکن یہ جو پبلک گیدرنگ بہت زیادہ تھی, 1.25 کا مجمع تھا آگے, مور دین 1.30 لاکھ پاپولیشن تھی آگے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی کہ سے پہنچا دو خواہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو, کنوے فرام می ایون اے سنگل ورس, میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک آیا کیوں نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے اس مجمع میں لوگ تھے, سیرہ کو سمجھے, سیرہ کے بغیر قرآن کی کوئی روح نہیں, سیرہ کو سمجھے, اس میں پتہ ہے کون لوگ تھے, اطراف کے قبیلے بھی تھے جنہوں نے ایمان پتہ ہے کس بنیاد پر لایا تھا. ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بھی کعبے کے متولی ہوں گے, جو کعبہ کے ہاتھ میں لے لیں گے, وہی ہمیشہ سے حق کے اوپر ہے. تو اس سے پہلے قریش تھا, تو ان کا ماننا تھا قریش تو حق پہ ہے, وہ بت پرستی کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبہ آ گیا تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی میسج بھی کیا تھی, وہ لوگ بھی شامل تھے, اس کا مطلب ان کو الف بے بھی پتا نہیں تھا اسلام کا. اچھا وہ لوگ بھی شامل تھے جس میں تشریح ملتی ہے ہمیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون اللہ افواجا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے, یعنی کسی ٹرائب نے اسلام قبول کیا, ان کی پوری جماعت, ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اسلام ہے کیا. اس میں بھی چند افراد تھے اس حجۃ الوداع میں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کنوے فرام می ایون اے سنگل ورس, اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے واضح ہو گیا کہ کوئی کوالیفیکیشن, میجورٹی پرنسپل ضروری نہیں ہے, درکار ہے کہ آپ کو حق کا علم ضروری کرنے کے لیے کوئی ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا. آپ کی نیت اخلاص سے بری ہونی چاہیے, اور اٹھو اور حق کا علم بلند کر دو. اللہ تعالیٰ اس پروسیس میں تمہیں نکھارے گا. دیکھیں اس چیز کو سمجھے, توکل سے یقین پیدا, توکل سے عمل پیدا ہوتی ہے, اور عمل سے توکل اور علم. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے ہیں, توکل کی بنیاد پر آپ اسٹیٹمنٹ اختیار کیا, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے کوئی عمل کری, اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازیں گے, علم میں بھی اور آپ کے توکل میں. اور جو کوئی کہ میں کوالیفائڈ ہوں کسی بات کو, کسی حق کو ادا کرنے میں, اس کا مطلب اس نے تکبر کیا, اس نے کوئی میرٹ رکھا, آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ رکھا کہ اب میں اس پوزیشن پہ ہوں, اب میں ہی بول سکتا ہوں. یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے, اسلام کی روح کے خلاف ہے. سوائے ایک فیلڈ میں سکولرز کا کنسنسس ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ
فقہی مسائل ہے. فقہی مسائل عوام الناس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ بہتر ہے کہ آپ کسی ریلیجس گروپ سے ہی اپروچ کریں. اسی لیے میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیں بات کرنے کو. ایک کوالیفیکیشن ضروری ہے کیونکہ آپ کو ملٹیپل اپروچ پتا ہونے چاہیے جب آپ فقہی بات کرتے ہیں, فقہی مسائل. صرف ایک اسکول آف تھاٹ میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے اسلام کا, اور وہ بھی اسپرچل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. آپ فقہی مسائل پڑھو گے آپ کو رونا آئے گا. فار ایگزامپل آپ فقہی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, فقہ ہو رہا ہے, وضو کے کیا مسائل ہیں اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو اتریں گے. آپ کا دنیا میں مقصد یہ ہے, اب دنیا میں اس لیے آ گئے ہو کہ فقہ کو انڈرسٹینڈ کریں. نہیں, وہ ایک میتھڈولوجی ہے, جو ایک سائنس ہے اسلام کا. اسلام کے سائنسز میں ایک سائنس ہے, ون آف دا ڈسپلنز, اس کو آپ نے اختیار کیا. بس آپ اس میتھڈولوجی پہ آ گئے کہ آپ فرق کر سکتے ہو کہ میرے لیے کیا حرام ہے کیا حلال ہے. قرآن میں تھرڈ حصہ ہے حرام اور حلال کے, اس سے بھی کم. ریسٹ آف دی قرآن عوام الناس کے لیے نصیحت, تدبر, غور و فکر, خیر شر, نیکی بدی, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کر رہے ہیں. ایک بچہ ہو, ایک نو مسلم ہو, اس کے لیے قرآن ہے, اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن درکار نہیں ہے. ایک حق آپ نے سنا اسے پہنچا دو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اور جو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, جو کسی کے تصور میں بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جچتی نہیں تھی یہ بات یہاں کرنی, اس نے گناہ نہیں کیا, وہ کفر میں آ گیا, وہ کافر ہو گیا. یا آپ کو شیخ ابن باز کا اصطلاح پڑھاتا ہوں, عبد الوہاب کا آپ کو پریمبل بتا رہا ہوں, جو کچھ چیزیں خارج کرتی ہے. اس میں سے یہ ایک اصول ہے کہ جو اسلام کو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اس کو یہ سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے کفر کیا, گویا وہ کافر ہو گیا. اور اس سیرت سے میں نے آپ کو ثابت کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ حق کو بلند کرنا کتنا بڑا اہم ہے, خواہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو, خواہ وہ ایک نصیحت کیوں نہ ہو, ایک آیا کیوں نہ ہو, ایک نشانی کیوں نہ ہو. اسی لیے یہاں اس آیت میں مخاطب اللہ تعالیٰ اسکالرز سے, ریلیجس کلرگی سے, کہ آپ کا کام دنیا میں امپاور کرنا ہے, ٹیچ رہبری سکھانی ہے, گائیڈ کرنا ہے, کنٹرول کرنا نہیں ہے. Your job is to teach and empower. Your job is to control the population, control the common masses. یہ قرآن انٹائر کمیونٹی کے لیے ہے, اسکالرز کے لیے ہی نہیں ہے. تب ایک امہ کو ہم ایک ہیلدی امہ کہیں گے, تب ایک امت کو ایک تندرست امت ہم کہیں گے جب اس کے پیش نظر اس کے سامنے قرآن سننا ہو, نہ کہ کوئی رہبر ممانے کنٹمپریری رہبر. کوئی میرے سامنے ایسے بھی محدث ہے, ایسے مفسرین ہیں, ایسے اسکالرز ہیں جن سے میں نے بہت تربیت حاصل کی ہے, لیکن میں ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں. آپ کو بھی کرنا چاہیے, نبی تھوڑا ہے. ہمیں جس ایک شخص سے اختلاف نہیں کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایک کل ڈسکشن ہوا, آپ اس چیز کو سمجھیے, ہمارا ایک ڈسکشن ہوا کل, اس میں گابد بھائی بھی تھے, ریسٹ آف دی ہمارے پاس مینجمنٹ کے بھی تھے. تو ہم نے وہاں پہ ضروری سمجھا کہ ہم تھوڑا بہت اقبال پہ ڈسکشن کریں, ضروری ہے یہ بات سمجھنا. تو میں نے وہاں پہ اقبال کا ایک ایکسٹریکشن بھی وہاں پہ ان کو سینڈ کیا, ایک بک, ایک پیمپلیٹ سینڈ کیا, اس میں اقبال پہ کرٹیسزم تھا. اس وجہ سے میں نے ڈال دیا کہ کہیں ہم اقبال کے اوپر اس کے ارد گرد ہم طواف کرنا نہ شروع کر دیں. واقعی جو اقبال نے کام کیا ہے وہ بے مثال کام ہے. اقبال خود میں آپ ایک مثال ہے, لیکن پھر بھی ہم نبی کا درجہ نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ اقبال کو پڑھیں گے سمجھیں گے یہ تو اور ہی کائنات کا کوئی شخص ہے, اتنا کام کیا اس نے. لیکن میں نے سب سے پہلا کام جو اس میں کیا, ایک ایکسٹریکشن ڈال دی جس میں کرٹیسزم تھا اقبال کا, تاکہ ہم کہیں اقبال کے گرویدہ نہ ہو جائیں. ہمیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے یہ تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہاں پہ یہ ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بنی اسرائیل کے ریلیجس کلرگی سے, اور ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے ہمارے کلرگی سے کہ ہمیں کسی ریلیجس کلرگی کو
किसी भी रिलीजियस लीडर को, स्कॉलर को आइडलाइज नहीं करना। ये बात हमने अपने जहन में रखनी है। तब तब ये मयार सेट हो सकता है, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, तब ये मुखातिब है अल्लाह ताला, तब ये इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तब हम अपने माशरे में हक को हक दिखाएं और बातिल को बातिल दिखाएंगे। इसलिए हम अक्सर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक और उसको उसके बाद वो कुव्वत भी बख्श कि हम हक को हक कहें, हम हक को हक अपनाएं, बातिल से इज्तिनाब करें। ये कुव्वत हमें अंदर, हमारे अंदर बख्श दे, हमारे अंदर दाखिल कर दे। लेकिन उसकी एक प्रैक्टिकल मीन्स मैंने आपको बताया, जब तक कि माशरे में अवाम उन्नास इल्म हासिल ना करे, उसके बाद उनके अंदर वो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड पैदा हो, उसके बाद वो सवाल क्या करें इस स्कॉलर से। आपका फर्ज बनता है, अगर मैं कोई यहाँ पे बात कर रहा हूं, आपका सब हक बनता है कि आप मुझसे सवाल करें। मैं कोई तुमसे बेहतर नहीं, और मैं आपसे यकीनन कह सकता हूं, जो हम में से सुनने वाले होंगे, हो सकता इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप में से अल्लाह ताला के सामने कोई बेहतरीन अल्लाह ताला का मुहिब होगा, कंपेयर टू द वन हु इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कोई जरूरी नहीं है, इट जस्ट एक एनवायरमेंट में मुझे एक परवरिश मिली है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये कोई प्रिविलेज हासिल नहीं है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मुझे करना ही करना है। मैं कोई तुम में से बेहतर नहीं, वी आर ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम बोट। तो तब हम अपने माशरे में ये उसूल कायम कर सकते हैं, अगर हमें हक और बातिल को बिल्कुल अलग अलग करना है। हक को हक बोलना, बातिल को बातिल बोलना है, उसमें सबसे पहली कंट्रीब्यूशन अवाम उन्नास से होनी चाहिए, कॉमन मासेस से होनी चाहिए। तब जाके वो हक को हक बोलेंगे, तब वो जाके अपने स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनाएंगे, वो दीन को बनाएंगे। तब जाके एक हेल्दी उम्मा बनेगी, एक जीती जागती एक तंदुरुस्त उम्मत कायम होगी। तो ये था आज का डिस्कशन। इंशाल्लाह मैंने जहन में रखा था कि हम और एक वर्स भी कंटिन्यू करें, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगी, इतना टाइम नहीं है। इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। लेकिन अगले सेशन से मैं थोड़ा बहुत एक अपडेट आपको दे दूं, अगले सैटरडे मेरा जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल बिजी है, अगले सैटरडे में अवेलेबल नहीं हूँ। बट द अपडेट हियर इज, मैं उससे पहले सैटरडे का सेशन या उसके बाद संडे को आपका सेशन ले लूंगा। सैटरडे का जो सेशन होगा अपकमिंग, हमारा अगला सेशन होगा, वो या तो उस सैटरडे पहले ही होगा, वेनसडे ट्यूसडे में कहीं से दिन निकालूंगा आपके लिए, और या तो वो अपकमिंग, यानी जो कल संडे नहीं है, जो अपकमिंग संडे होगी, नेक्स्ट संडे, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह वो सेशन ले लूंगा, या तो नेक्स्ट संडे या तो उससे पहले। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह हमें हक को हक दिखाए और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप।